اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں سرکار کو چھوڑ کر ڈائریکٹ قرآن سمجھ لوں گا، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی بندہ ڈائریکٹ قرآن سمجھ سکتا سرکار کو چھوڑ کر تو اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ اس پر قرآن نازل کرتا، مگر اللہ نازل نہیں کیا۔ جی اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل تھا کیا 2-4 کروڑ کاپیز نازل کر دینا؟ اللہ کے لیے مشکل تھا کیا؟ فرشتوں کو آرڈر دیتا، فرشتے زیادہ ہیں نا انسانوں سے، جتنے انسان ہیں اس سے زیادہ تو فرشتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ دیتا سارے فرشتے، ہر فرشتہ ایک ایک آدمی کو قرآن پہنچا کے آ جاؤ۔ کوئی مشکل تھی؟ اللہ کو کوئی پرابلم تھا؟ معاذ اللہ، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ یہ کر سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا، ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں کیا، بلکہ اس کو نازل کیا صرف سینہ مصطفیٰ پر، صرف دل مصطفیٰ پر، اور بندوں کو حکم دیا ہے کہ اب ایک تو محبوب کو حکم دے دیا کہ نبی آپ سمجھائیں گے لوگ کو، اور سارے لوگ سے فرما دیا اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو میرا کلام سمجھنا ہے، جس کو میری قرآن سمجھنا ہے، اس کو در مصطفیٰ پر جانا ہوگا، اس کو خیرات مصطفیٰ لینا ہوگا، کہ میرا محبوب ہی زمانے کا ٹیچر ہوگا، میرا محبوب ہی زمانے کا معلم ہوگا، اور پوری کائنات اسٹوڈنٹ شاگرد بن کر بیٹھے گی، سب کے سب شاگرد بنیں گے، سب کے سب کیا کہتے ہیں غلام بنیں گے، سب کے سب در مصطفیٰ کے سوالی بنیں گے، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھاتے جائیں گے۔ سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر یہ قرآن کو ہم کسی پہاڑ پہ بھی نازل کر دیتے تو دیکھتے تم کہ پہاڑ بھی پھٹ جاتے، پہاڑ بھی برداشت نہیں کر سکتا قرآن کو، پہاڑ برداشت نہیں کر سکتا قرآن کو۔ دیوڑی کی مسجد میں تو ہم دیکھ رہے ہیں 11-12 سال کے بچے قرآن یاد کر لے رہے ہیں، آپ بول رہے پہاڑ برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ ہاں اگر ڈائریکٹ قرآن نازل ہو تو یہ زمین پر کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو قرآن کو سنبھال سکے سوائے سینہ مصطفیٰ، سوائے دل مصطفیٰ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل مصطفیٰ پر قرآن نازل کیا، اور مصطفیٰ نے اس قرآن کو اپنی زبان سے پڑھا۔ جو زبان مصطفیٰ پر قرآن آیا پھر بندوں کے لیے آسان ہو گیا۔